اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی آلہ اما بعد۔ آج تمام ناظرین کی خدمت میں عمرہ مفردہ کے طریقہ کو بیان کیا جائے گا مختصر انداز میں، تاکہ یہ ویڈیو جو عمرہ مفردہ انجام دیتے ہیں ان کے لیے مفید ثابت ہو۔ سادات مومنین کی خواہش تھی کہ عمرہ مفردہ پہ ایک مختصر سی ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کی جائے، تو ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ رب العزت ہم سب کو عمرہ مفردہ اور حج کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے عمرہ مفردہ میں احرام باندھنے سے پہلے عمرہ مفردہ کے احرام باندھنے کے غسل کی نیت سے غسل کو انجام دینا چاہیے۔ غسل کریں گے، اس کے بعد احرام باندھیں گے۔ خواتین کا ان کا لباس ہی ان کا احرام ہے، اور مردوں کے لیے دو کپڑے ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ لنگ ہوتا ہے اور ایک جو ہے چادر ہوتی ہے، جو انسان جو ہے وہ اپنے دونوں کاندھوں سے جیسے سردیوں میں چادر لپیٹتے ہیں ایسے ہی لپیٹنی چاہیے۔ پھر جو ہے تلبیہ کہنا، پھر احرام کی 2 رکعت نماز ہے وہ مستحب ہے، پڑھنی چاہیے، اور جیسے صبح کی نماز پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تلبیہ کہنا واجب ہے۔ تلبیہ میں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یہ جو ہے پڑھنا واجب ہے، اور احتیاط مستحب ہے، احتیاط واجب ہے بعض فقہا کے نزدیک، کہ یہ الفاظ بھی پڑھے جائیں، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یہ بھی پڑھا جائے۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد البتہ یہ احرام جو ہے آپ نے میقات سے باندھنا ہے۔ جو لوگ جدہ جاتے ہیں، جدہ فقہا کے نزدیک میقات ہے، اگر رات کو پہنچے تو جدہ سے احرام باندھیں اور سیدھا حرم چلے جائیں۔ دن میں اگر آپ جدہ سے احرام باندھ کے مکہ کی طرف جائیں گے تو مردوں پر کفارہ آ جائے گا گاڑی میں سفر کرنے کی وجہ سے، خواتین پہ کفارہ نہیں آتا، تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ آپ جوفہ چلے جائیں، اور رات کے وقت مغرب کی نماز کے بعد احرام باندھ کے جوفہ سے آپ مکہ کی طرف تشریف لے جائیں، یا پھر جدہ میں ہی انتظار کیا جائے مغرب کے ہونے تک، تاکہ مغرب کے بعد احرام باندھ کے آپ جدہ سے سواری پہ سفر کریں، تاکہ آپ پہ کفارہ نہ آئے۔ پھر وہ ہوٹل پہ لے جاتے ہیں، سارا سامان رکھنے کے بعد پھر آپ نے خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے جانا ہے، اور جو حجر اسود ہے وہاں سے آپ نے عمرہ مفردہ کے طواف کی نیت کرنی ہے۔ عمرہ مفردہ انجام دیتا ہوں، عمرہ مفردہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، واجب قربتاً اللہ، جن کا واجب ہے پہلی دفعہ کریں وہ واجب کی نیت سے کریں گے، اور بعد والے مستحب کی نیت سے انجام دیں گے۔ اس کی نشانی حجر اسود، اور اوپر گرین لائٹ بھی لگی ہوتی ہے تاکہ نشاندہی رہے کہ کوئی اشتباہ نہ کرے۔ وہاں سے نیت کر کے 7 چکر کاٹنے ہیں۔ 7 چکروں میں مختلف دعائیں ہیں، ہر چکر کی الگ الگ دعا ہے جو تفصیلی کتب میں موجود ہے۔ لیکن یہ جو طواف کرنا ہے مقام ابراہیم کے اندر سے کرنا ہے، اور حتیم کے باہر سے کرنا ہے۔ حتیم وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہی ایک جو ہے وہ 4 دیواری ہے، اس کے درمیان سے دروازہ ہے، ادھر سے نہیں کرنا، اس 4 دیواری سے باہر اور مقام ابراہیم کے اندر سے طواف کرنا ہے۔ طواف 7 چکر مکمل ہوئے تو اب مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کے آپ نے مقام ابراہیم بھی سامنے ہو اور خانہ کعبہ بھی سامنے ہو، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے عمرہ مفردہ کے طواف کی، واجب قربتاً اللہ یا مستحب صرف قربتاً اللہ، جیسا آپ کا عنوان ہے۔ اگر پہلی دفعہ کریں تو واجب، اور اگر دوسری دفعہ کریں تو مستحب، یا نیابت کا ہے تو وہ نیابت کے عنوان سے انجام دیں گے۔ وہاں سے آپ نے صفا پہاڑ کی طرف جانا ہے۔ صفا پہاڑ میں چونکہ بیسمنٹ بھی بن گئی ہے، گراؤنڈ فلور بھی ہے، اور اس کے اوپر فرسٹ فلور سیکنڈ فلور بھی ہے، تو شیعہ فقہ میں گراؤنڈ فلور پہ آپ نے
سعی کرنی ہے۔ آپ نے جب مقام یعنی کوہ صفا پہ پہنچیں گے، صفا پہاڑ پہ، تو وہاں سے نیت کریں گے کہ عمرہ مفردہ کی سعی کرتی ہوں یا کرتا ہوں، واجب قربتاً اللہ۔ وہاں سے آپ کا پہلا چکر ہوگا مروہ تک، پھر مروہ سے آپ کا دوسرا چکر ہوگا صفا تک، صفا سے پھر تیسرا چکر مروہ تک، اور اسی طرح پھر 7واں چکر آپ کا مروہ پہ اختتام پذیر ہوگا۔ سائی کے درمیان میں آپ دیکھیں گے کہ درمیان میں ایک جگہ پہ گرین لیٹ کا ایریا آتا ہے، وہاں پہ مرد جو ہیں وہ ہرولہ کریں گے، یعنی دوڑنے کی شکل بنائیں گے، دوڑنا نہیں ہے، شکل بنانی ہے دوڑنے کی، اور اگر دوڑ سکتے ہیں تو دوڑیں بھی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر مروہ پہاڑ پہ جب آپ کا 7واں چکر پورا ہو جائے گا تو وہاں پہ آپ نے حلق کرنا ہے یا تقصیر کرنی ہے، یعنی تھوڑے سے بال کاٹ لیں یا ناخن کاٹ لیں، تو آپ کا نیت کر کے کاٹ لیں کہ میں عمرہ مفردہ کی تقصیر کرتی ہوں یا کرتا ہوں، واجب قربتاً اللہ۔ وہ تھوڑے سے ناخن کاٹ لیے یا بال کاٹ لیے، تو اب آپ احرام سے محل ہو گئے۔ وہ احرام کی صورت میں جو چیزیں آپ پر جو افعال آپ پر حرام تھے، اب آپ ان میں محل ہو گئے۔ اگر آپ سے وہ انجام پا جائیں گے تو آپ پہ کوئی کفارہ نہیں آئے گا۔ وہاں سے آپ نے پھر واپس آنا ہے خانہ کعبہ کے اندر، اور پھر وہی جو ہے کعبہ کے اندر پہنچ کے جو ہے وہ حجر اسود کے پاس جب پہنچیں گے، یعنی اس کی سیدھ میں جب پہنچیں گے، وہ گرین لائٹ کا اشارہ ہے، وہاں پہ آپ نیت کریں گے کہ عمرہ مفردہ کا طواف نساء کرتا ہوں یا کرتی ہوں، واجب قربتاً اللہ۔ پھر 7 چکر آپ کمپلیٹ کریں گے، اور 7 چکر کمپلیٹ کرنے کے بعد مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کے 2 رکعت نماز جو ہے وہ آپ پڑھیں گے، عمرہ مفردہ کے طواف نساء کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، واجب قربتاً اللہ۔ یہ نماز ایسے ہی پڑھنی ہے جیسے صبح کی نماز پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں، تو یہ آپ کا عمرہ جو ہے مفردہ مکمل ہو جائے گا۔ تو رب العزت ہمیں عمرہ مفردہ کے صحیح اعمال انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔